یہ ہے دامن یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہے دامن یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں گرامی قدر حضرات، آج 15 جمادی الثانی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی، ایسی وفا کی ہے کہ اللہ کی قسم ساری زندگی ساتھ رہے، اور لجپال نے ایسا کیا کہ ساری زندگی میرے ساتھ رہا ہے، اب قیامت تک بھی میرے ساتھ سبحان اللہ، قیامت تک بھی میرے ساتھ رہے گا۔ آپ کی ابھی 4 سال کی عمر ہے، آپ کے والد ماجد آپ کو لے کر بت خانے میں چلے گئے، کہنے لگے یہ ہمارا رب ہے اس کو سجدہ کر۔ آپ نے قریب ہو کر بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، آواز نہ آئی۔ فرمایا کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا، آواز نہ آئی۔ آپ نے پتھر اٹھایا، فرمایا اگر تو رب ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا، اگر تو رب ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا۔ آپ نے پتھر اٹھا کے بت میں مارا، آپ کے والد ابو قحافہ کو غصہ آیا، تھپڑ مارا، گھر میں لے آئے، کہنے لگے کہ آج تیرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے کہ ہمارے رب کو اس نے پتھر مارا ہے۔ تو کہنے لگی اس کو کچھ نہ کہو، جب یہ پیدا ہوا تھا نا میں نے ایک آواز سنی تھی آسمانوں سے، آواز آئی تھی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالتحقیق اسمہ فی الصدیق، اسمہ فی الصدیق لمحمد رفیق صاحب الرفیق۔ آواز آئی تھی کہ اس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے اور یہ آخر میں محمد کا رفیق ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ یہ میں نے آواز سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ کا نام ہے عبداللہ، پہلے آپ کا نام رکھا گیا تھا عبد الکعبہ، یا بعد نے لکھا آپ کا نام رکھا گیا تھا رب عبد الکعبہ، عبد الکعبہ، عبد الکعبہ اور عبد رب الکعبہ، یہ آپ کا نام تھا، اور کنیت آپ کی مشہور تھی ابو بکر۔ اور آپ جب 18 سال کے تھے نا، توجہ ہے، آپ 18 سال کے تھے تو کملی والے کی عمر تھی 20 سال کی، یہ اس وقت یاری لگی، محلہ بھی ایک علاقہ بھی ایک اور دونوں کا مزاج بھی ایک، اور سرکار سے یاری لائی۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام میں گئے سرکار کے ساتھ تجارت کے لیے، تو سرکار ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، عرض کی حضور آپ یہاں بیٹھیں، قریب ہی ایک راہب رہتا تھا، آپ اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ جو
بیری کے نیچے بیٹھنے والا ہے یہ اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا محمد بن عبداللہ. کہا یہ آخر الزمان نبی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس بیری کے درخت کے نیچے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نہیں بیٹھا تھا. انہوں نے کہا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں یا آخر الزمان نبی بیٹھے گا، یا آخر الزمان نبی بیٹھے گا. ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر تیرا نام؟ کہا ابو بکر. کہاں کے رہنے والے؟ مکے کے. اور کس قبیلے سے؟ بنو تیم سے. کہا مبارک ہو، یہ آخر الزمان نبی کا پہلا خلیفہ تو بنے. سبحان اللہ. اس وقت ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ انسانوں نے نہیں درختوں نے بھی گواہی دی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ٹانیاں جھک گئیں، جھک کر مجھے میرے منہ کو چھونے لگی، پھر درخت سے آواز آئی ابو بکر آخر الزمان نبی جب پیدا ہوں گے نا اس کا پہلا خلیفہ تو ہوگا. سبحان اللہ. کہا بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ. کہا جب وہ ظاہر ہوں تو مجھے بتا دینا. حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے پتا تھا، آپ سلیم الفطرت تھے. فرماتے ہیں کہ میں ملک یمن میں گیا، وہاں ایک قبیلہ ازد کا بوڑھا جس کی عمر تھی 390 سال، میں اس کے پاس چلا گیا. اس کے پاس میں بیٹھا، اس نے کہا تیرا نام؟ میں نے کہا ابو بکر. کہاں کے رہنے والے؟ مکے کے. کہنے لگے اچھا نشانیاں تو پوری ہیں، ذرا اپنے پیٹ سے یہ پردہ تو اٹھا. آپ نے کہا پہلے بتاؤ گات کیا ہے؟ کہا نہیں پھر بتاؤں گا. جب دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کے ناف کے ساتھ ایک چھوٹا سا نشان تھا. اس نے کہا مبارک ہو، میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، آخر النبی آخر الزمان نبی کا پہلا خلیفہ تو. اور جب آپ فرمانے لگے میں چلنے لگا تو ان بوڑھے نے مجھے پھر بلا کے کہا اس نبی کی شان میں 12 شعر نعتیہ میرے پاس لیتا جا. 12 شعر نعت کے میں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ لیتا جا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ ابو البختری عتبہ شیبہ اکٹھے ہو کر شور مچا رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. فرماتے ہیں مجھے کہنے لگے میں سرکار کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. یا رسول اللہ کوئی دلیل؟ فرمایا وہ جڑے 12 شعر نعت دے لے کے سبحان اللہ وہ جڑے 12 شعر نعت دے لے کے آئے ہیں بڈھے کو سنا دے. یہ ہے کملی والا. حضرات گرامی یاد رکھیے ابو بکر، بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا. بو بکر، بکر کا معنی ہے اذان سے پہلے تیزی کے ساتھ مسجد میں آنے والا. بکر کا معنی ہے ابتدا کرنے والا. بکر کا معنی ہے اولیت والا. بکر کا معنی ہے اللہ صبح صبح ملاقات کرنے والا. بکر کا معنی ہے سب سے پہلے تیار ہونے والا پھل. سبحان اللہ. بکر کا معنی ہے موسم بہار کی پہلی بارش. پتہ چلتا ہے تبلیغ رسالت کا پہلا ثمر ہے تو ابو بکر ہے، اور اسلام کا پہلا خطیب ہے تو ابو بکر ہے، اور سب سے پہلا نمازی ہے تو ابو بکر ہے. امیر حج سب سے پہلے ہے تو ابو بکر ہے. سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والا ابو بکر ہے.
اور سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر سب سے پہلا بکر خلیفہ ابو بکر بولو ابو بکر ابو بکر ہے. اور یاد رکھیے سب سے پہلے مزار میں حضور کے داخل ہونے والا ابو بکر اور سب سے پہلے غار میں داخل ہونے والا ابو بکر اللہ اللہ واہ واہ ابو بکر صدیق ہے. اور آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. بے شک ہر جگہ صدیق ہی صدیق ہے. یاد رکھیے قرآن پاک کی تقریباً 100 آیتیں ہیں جو ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی. سبحان اللہ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو, واہ واہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو تمام مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے اے لوگو ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ, عمر کے ساتھ ہو جاؤ, عثمان و علی کے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ نے فرمایا ہے محبوب محمد رسول اللہ والذین معہ شداء, فرمایا معہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں. تو جو میت ہے ساتھی ہے اللہ نے کہا, فرمائے یہ جو میت ہے والا اللہ نے کہا یہ ابو بکر کو کہا. اور 187 حدیثیں حضرت ابو بکر کی شان میں حضور نے بیان فرمائی. حضور ایک جملہ فرما دیں تو کمال ہے. 187 حدیثیں اور جن میں سرکار نے اور صحابہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کی شان بھی بیان کی. ان کی تعداد 316 ہے. 316 ہے. تو اس لیے حضرات گرامی آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے, بیان نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیے کہ سرکار نے آخری وقت کیا فرمایا تھا, سارے صحابہ جمع ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال گئے, یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے, نماز کون پڑھائے؟ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس, جاؤ ابو بکر کو کہو آج میرے مصلی پہ نماز پڑھا. سبحان اللہ حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی اس مجمع میں موجود تھا, نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا. اگر نگاہ رسالت چاہتی تو مجھ کو بھی کہہ سکتے تھے. فرمایا ابو بکر کو نماز کے لیے منتخب کیا ہے, اس لیے اپنی ان کی خلافت کو میں تسلیم کر کے سرکار نے نماز کے لیے انتخاب کیا اور میں خلافت کا انتخاب کرتا ہوں. علی بیعت کرتے, جس کے ہاتھ پہ علی بیعت کرے, سبحان اللہ جس کے ہاتھ پہ عمر بیعت کرے, سبحان اللہ جس کے ہاتھ پہ عثمان بیعت کرے, سبحان اللہ جس کے ہاتھ پہ تمام صحابہ بیعت کریں. سرکار نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا بابا جو ہے بڑا رقیق القلب ہے, جب مصلی خالی دیکھے گا تو برداشت نہیں ہوگا. یا رسول اللہ کسی اور کو کہو. پھر کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہو. میرے آقا نے فرمایا سرکار نے فرمایا عائشہ آج اللہ بھی چاہتا ہے, مومن بھی چاہتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا میرے مصلی کا وارث کوئی نہ بنے. آج میرے مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ ابو بکر صدیق. یاد رکھیے بابا نگینہ بولیا, طبیعت حاضرہ تے کہہ دیے. کیونکہ کئی بندے کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے اپنے کو بیان کیتا, بابا نگین نے میں سارے درویشاں دا بیان کر دیا. تے بابا نگینہ بولیا. بابا نگینہ کہندے ہیں کہ جو سرکار نے حکم دیتا تے اللہ دے حکم نال ہی دیتا. بابا نگینہ فرماندے نے کہ محمد رسول خدا دے
अमर थी इमामत कराई ये सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर आ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ इसका ਤਰਜਮਾ ਜੀ। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूले खुदा दे अमर थी मोहम्मद रसूले इमामत कराई ये सिद्दीक अकबर। सहाबा ते मुश्किल कुशा सारे पीछे सहाबा ते मुश्किल कुशा सारे पीछे जब शान पाई ये सिद्दीक अकबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहरी हयात च अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाज़ां पढ़ाई। एक बारी सरकार ने थोड़ा जा फाका होया ना तो पर्दा हुजरे दा उठा के ते आपने अली ते हजरत अब्बास दे मोढियां ते हथ रखिया। फरमाया अली नू कोई लवारस ना समझे इहदे ते भी नबूवत दा हथ। सुभान अल्लाह। अब्बास नू भी कोई लवारस ना समझे अब्बास ते भी सरकार दा हथ था ते लैके जदों गए ना ते पहली साफ वाले मस्जिद नबी नमाज हो रही उन्होंने हत्थां ते हथ मारे। हत्थां ते हथ मार के अगली साफ वालियां नूं गाह कीता लोको कमली वाला आ गया। सुभान अल्लाह। कमली वाला आ गया। हालांकि सहाबा नूं ये नहीं सी दस्सिया कि नमाज च इदां करियो ये किन्ने कीता मुहब्बत ने। सुभान अल्लाह। दूसरियां ने हत्थां ते हथ मारे बुखारी दी हदीस। ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਐਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੁਸੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਓਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। सरकार ने दस्या अबू बकर दे पीछे मेरा हाथ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सी ना या रसूलुल्लाह पर्दा उठा के क्यों देख रहे हो। ते बड़ा अच्छा लफ्ज किया फिदा हुसैन शाह ने। उन्हें क्या नबी पाक ने फरमाया अज इमाम ते मैं बना दिता है जरा वेखा ते थई फाबदा किन्ना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम मैं बना दिता है वेखा ते सही फाबदा किन्ना है। इस वास्ते अगला इंशाअल्लाह अगला जेड़ा अतवार है ना वो ऐन 22 जमाती उसानी है। 22 जमाती उसानी दा मैं जगह जगह कह रहा कि 11वीं मनाउण वाले हो 11 ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ 22 ਬਣਦਾ। सुभान अल्लाह। ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 11 22 ਹੈ 11 ਤੇ 11 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਨੇ ਉਹ 11 22 11 22 11 22 ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 11 22 11 22 ਤੇ 11 22 ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ नाम पे अपना अपना हिस्सा दियो। ते इंशाल्लाह अगली बारी